جی السلام علیکم تمام احباب، میرا نام سعدیہ عاطف ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں ایک پینٹر ہوں، اس کے ساتھ ساتھ مجسمہ سازی بھی کرتی ہوں، اور 2 سال سے میں آرٹ اور ہسٹری پر بھی اپنی اردو زبان میں کام کر رہی ہوں۔ آج میرے سامنے ایک بہت اہم سوال آیا۔ وہ سوال تھا کہ وین گو اور پال گوگین میں انتہائی قربت کے باوجود ہر وقت اختلاف کیوں رہا ہے۔ بہت مزے کا سوال تھا، بہت کچھ اس کے اوپر بات کی جا سکتی تھی۔ آرٹیکلز پڑھے میں نے، کتابوں سے ریفرنسز نکالے، جو اس ویڈیو کے آخر میں وہ تمام ریفرنسز اور آرٹیکل کا جو ریفرنس ہے وہ میں لنک میں نیچے دے دوں گی۔ رابرٹ ہال لکھتے ہیں، ایک دوست ایسا ہونا چاہیے جس کی سمجھ اور خوبی کو ہم یکساں طور پر پیش کر سکتے ہوں، اس کی رائے کو ہم اس کی صداقت اور اخلاق کو ویلیو دیتے ہوں، اس کو اہمیت دیتے ہوں، کیونکہ وہی دوست آپ سے مخلص ہوتا ہے اور وہی آپ سے سچا ہوتا ہے۔ یہ سب سن کے، اور جو پہلے میں نے سوال رکھا وین گو اور پال گوگین کے بارے میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا آپ کا دوست آپ کا حریف بھی ہو سکتا ہے؟ جب ایک طرف آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اور دوسری طرف اس سے سبقت لے جانے کی بھی کوشش کریں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ یا وہ کیا ایسی چیزیں رہی ہوں گی ان دونوں کے رشتے میں کہ اتنا اچھے دوست ہونے کے باوجود ان میں اختلافات رہے ہیں، اور وہ اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ ان کا جو انجام ہے وہ بڑا دردناک یا بہت عجیب ہوا۔ گوگین اور وین گو کی دوستی بھی ایسی ہی تھی۔ ان کی دوستی کا مطلب نہ صرف ایک دوسرے سے محبت اور تعاون تھا، بلکہ تخلیق کے میدان میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی تخلیق کے میدان میں ایک محض آرائی بھی تھی جو ان دونوں کے سفر میں بے تحاشا ہمیں نظر آتی ہے۔ پال گوگین اور وین گو کے مابین جو تعلقات تھے وہ 1886 کے آس پاس پیرس میں شروع ہوئے۔ دونوں برنارڈ ٹیلرس لوٹرک اور آن کوئنٹن کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک گروپ تشکیل دیا، اور اس گروپ کا نام بھی وین گو نے ہی رکھا تھا۔ اس گروپ کا نام تھا دی لٹل ایونیو گروپ۔ یہ گروپ اس وقت کے امپریشنسٹ جو آرٹسٹ تھے، جو بہت زیادہ مشہور تھے، انہوں نے اپنا ایک نام بنا لیا ہوا تھا، ان کا بھی ایک گروپ تھا دی گرینڈ بولیوارڈ۔ ان کے تضاد میں یہ گروپ تشکیل دیا گیا تھا، کیونکہ پیرس کی زندگی میں بہت مسابقت تھی، یعنی کمپٹیشن بہت سخت تھا۔ اس کمپٹیشن کی وجہ سے ہمیشہ آرٹسٹوں کے مابین ایک تناؤ سا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے وین گو کو لگتا تھا کہ کبھی بھی اس کی جو تصاویر ہیں وہ نہ اس طرح اپریشیٹ ہوئی ہیں، سراہی گئی ہیں، اور اس کی تصاویر اسی وجہ سے بکتی بھی نہیں ہیں کیونکہ اس سے پہلے کے آرٹسٹوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ لہٰذا وین گو نے پیرس سے آرلس منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، جہاں گوگین کے ساتھ اس کی دوستی میں اضافہ بھی ہوا۔ ان کی دوستی نے ایک ارتقاء بھی دیکھا، اس بہت عروج پہ بھی پہنچی، اور پھر وہیں ہی ان کی دوستی کا خاتمہ بھی ہوا۔ آرلس میں وین گو ایک پیلے رنگ کے گھر میں شفٹ ہوا تھا۔ اس گھر کو یلو ہاؤس کا نام دیا گیا، بلکہ یہ یلو ہاؤس کا جو نام ہے وہ ایک گروپ بھی انہوں نے تشکیل دیا تھا اس وقت۔ وین گو نے وہاں کے آرٹسٹوں کو ملا کر، جس میں وہ چاہتا تھا کہ گوگین بھی شامل ہو، اور وہ ایک کالونی بنائے، اور اس کالونی کا نام بھی یلو ہاؤس رکھے، اور وہ اس کالونی کے انڈر اس وقت کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کو ساتھ لے کر
ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، جس میں پال گوگین کو بھی وہ گاہے بگاہے مدعو کرتا رہتا تھا، مل کے کام کریں تاکہ ایک دوسرے کے کام سے سیکھیں، ایک دوسرے کی ٹیکنیکس کے بارے میں پتہ چلے، اور اس طرح ایک دوسرے کے کام پر جو اثرات ہیں ان سے کام اور نکھر کے سامنے آئے۔ وین گو اس چیز کے لیے بہت زیادہ کنسیڈر کیا کرتا تھا پال گوگین کو، اس کی موجودگی اس کے لیے بہت حوصلہ افزا ہوتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ گوگین کے ہونے سے اس کے کام میں بہت اچھا بدلاؤ آتا ہے۔ دونوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا، صرف 5 سال کا فرق تھا، مگر وین گو ہمیشہ گوگین کو اپنا سرپرست سمجھتا تھا اور امید کرتا رہتا تھا کہ وہ جس وقت جہاں بھی رہے گوگین اس کے ساتھ رہے، تاکہ وہ اس کے فن سے، اس کے ڈیفرنٹ ٹیکنیک سے، اس کے کام کرنے کے طریقہ کار سے، اس کے موضوعات سے اس کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ گوگین جب بھی وین گو کے کام پر کوئی تبصرہ کرتا تھا یا تنقید کرتا تھا تو وین گو اس کی ہر تنقیدی نظریے کو بطور مشورہ لیا کرتا تھا تاکہ اس سے وہ اپنی ٹیکنیکس کو بہتر کرے، اپنے کام کو بہتر کرے۔ گوگین خود کو بھی اس نوجوان آرٹسٹ کے لیے ایک حقیقی رہنما سمجھنے لگا تھا، جہاں اس نے وین گو کو ایک مصوری کی چھوٹی سی ڈیٹ بھی، ایک تاریخ بدلنے میں بھی مدد دی، جو کام اس نے پہلے کیا تھا، لیکن اس نے وہ تاریخ تھوڑی سی بدل دی۔ وہ تاریخ آرلس آنے کے بعد کے کاموں کی تاریخ اس نے اس تاریخ میں اس کے کام کو بدلا، لیکن وین گو کو اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا کیونکہ وہ گوگین کو بہت پسند کرتا تھا۔ گوگین کے اس جسچر سے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا تھا، گوگین کی تنقید سے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح جب اس کی اس پینٹنگ کی کوئی ڈیٹس بھی رد و بدل کی گئی تو بھی وین گو نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دکھایا، اس کو کسی غلط انداز میں نہیں لیا، بلکہ بڑے پازیٹیو طریقے سے اس جسچر کو لیا۔ آرلس میں گوگین کے آنے سے پہلے تقریباً 5 مہینے کے عرصے میں وین گو نے 200 سے زائد پینٹنگ بنائی، جس میں ان کی جو سب سے مشہور پینٹنگز تھی، ایک تو تھی سیریز آف فروٹ ٹریز ان بلوم اور دی سن فلاور۔ یہ 2 پینٹنگ ان کے اسی کام کا حصہ ہیں جو گوگین کے آنے سے پہلے انہوں نے کیا تھا۔ دریں اثنا دونوں فنکار کافی بار اس تمام اس میں وہ رابطے میں رہے۔ وین گو گاہے بگاہے گوگین سے مشورے لیا کرتا تھا اپنے کام کے بارے میں، اپنے کام کی ٹیکنیکس کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ وہ گوگین کو آرلس میں آنے کی دعوت بھی دیا کرتا تھا۔ گوگین ہر بار اس کے کام کو بہترین طریقے سے سراہتا تھا۔ ان کے الفاظ کو، وہ جو سراہنے والے الفاظ ہیں، ان کو بہت سے تاریخ دان مختلف کتابوں میں مختلف طریقے سے کوٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک جگہ لکھا ہے، گوگین کے الفاظ ہیں: جب سے ہم نے ایک الگ گروپ بنایا ہے دوسرے آرٹسٹوں کے ساتھ مل کے، پہلے والے گروپ سے الگ ہو کے، تب سے میں تمہارے کام پر کڑی نظر رکھتا ہوں۔ تمہارے سے مراد وہ وین گو سے مخاطب ہے یہاں پر۔ کڑی نظر رکھتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت سے فنکاروں میں سے تمہارا آزادانہ کام سب سے زیادہ قابل ذکر ہے۔ جس طرح تم فطرت سے لی گئی چیزوں کے ساتھ کام کرتے ہو، ان کو جس طریقے سے کینوس پہ اتارتے ہو، جو ٹیکنیک استعمال کرتے ہو، وہ صرف وہی سوچ سکتا ہے جو بہترین کام کرنا جانتا ہو۔ تمہارے کام کے بارے میں اوریئرس، برنرڈ اور بہت سے دوسرے فنکاروں سے بھی اس سلسلے میں میری بات ہوتی رہتی ہے، اور وہ سب تمہارے کام کو بے حد پسند کرتے ہیں اور اس کو بے حد سراہتے ہیں، جس کے لیے میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک جگہ پہ گوگین کے الفاظ ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس میں بہت سکون ہے، ایک بڑا سافٹ سا احساس ہوتا ہے۔ اس سافٹ احساس کے ساتھ ایک حیرت انگیزی بھی ہے جو دیکھنے والے کو عجیب سے حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ شاید وہی حیرت بہت دفعہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ تمہارے کام کو سمجھ نہیں پاتے، اسی لیے تم اسی تکلیف میں مبتلا رہتے ہو، کیونکہ اب تک اس نا سراہنے کی وجہ سے تمہارا کام فروخت نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بہت سے شاعروں کو ان کی شاعری کے لیے ان کے ہم عصر شاعروں سے، ارد گرد کے لوگوں سے
وہ پہچان نہیں ملتی، وہ سراہنا نہیں ملتی جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں، تو تمہارا کام بھی اسی طریقے کا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن شاید ارد گرد کے لوگ، تمہارے ہم عصر لوگ اس کو پہچان نہیں پا رہے۔ گوگین کو اورلس آنے پر راضی کرنے کے لیے وان گو نے اپنے بھائی تھیو کو فون کیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر گوگین اورلس آ جاتا ہے تو اس کو ماہانہ الاؤنس بھی دیا جائے۔ مسلسل خطوط لکھنے کے بعد آخر کار گوگین نے اس کے انویٹیشن کو قبول کیا اور اس کے کہنے پہ اورلس آ گیا۔ اس طرح گوگین اور وان گو کا سفر، چاہے وہ دوستی کا سفر تھا یا کام کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا سفر تھا، وہ شروع ہوا۔ وان گو ہمیشہ سے گوگین کو آرٹ میں مرکزی کردار ادا کرنے کی اجازت دیتا تھا اور خود کو طالب علم کے کردار میں رکھتا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ جو بھی تصاویر تخلیق کرتا تھا اس کو لگتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت بنی ہیں، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں گوگین کا مشورہ شامل ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ مشکل زندگی گزاری۔ پھر وان گو کو مستقل طور پر صحت سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑا جو وقتاً فوقتاً بدتر ہوتے چلے گئے۔ مالی اور معاشرتی مشکلات کا سامنا الگ کرنا پڑ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تھکنے لگا تھا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود بھی وہ کام کرتا رہا، اپنی تخلیقات کو کینوس پہ اتارتا رہا۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وان گو اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ کئی دن تک اٹھ کر اپنے ایزل تک پہنچ بھی نہیں پاتا تھا۔ وان گو اور پال گوگین کے مابین میں جو اختلاف تھے اس میں قصور کس کا تھا، وان گو کا تھا یا پال گوگین کا تھا، اس کا صحیح طور پر اندازہ تو نہیں ہوتا، کیونکہ مختلف تاریخ دان مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں۔ کوئی لکھتا ہے کہ گوگین کی خود پسندی نے وان گو کو گوگین سے دور کیا، کیونکہ گوگین ہر وقت اپنے کام کو وان گو کے کام سے بہتر تصور کرتا تھا اور وان گو کے کام پر ہر وقت تنقید کرتا تھا۔ اس کا دوسرے آرٹسٹوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی گوگین کو پسند نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب گوگین نے انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی گروپ کے یا کالونی کے انڈر باقی آرٹسٹوں کے ساتھ مل کر وان گو کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، اور اگر وان گو نے باقی آرٹسٹوں سے زیادہ تعلقات بنانے ختم نہیں کیے تو وہ وان گو کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس ہی چیز کو لے کر ایک دن وان گو اور پال گوگین کے بیچ میں اتنی تلخ کلامی ہوئی کہ پال گوگین تہیتی چلا گیا، وان گو کو چھوڑ کر تہیتی چلا گیا، اور اسی کرب میں وان گو کی طبیعت دن بدن گرنے لگی، اور ایک دن اسی دباؤ کے نتیجے میں اس نے اپنا کان بھی کاٹ لیا۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ اس نے اپنا وہ ایک کان کاغذ میں لپیٹا اور اپنے گھر سے باہر نکل کے سامنے کے ایک گھر میں پروسٹیٹیوٹ رہتی تھی اس کے پاس گیا، اس کی بیل بجائی، وہ باہر نکلی تو وہ کاغذ میں لپٹا ہوا خون آلودہ کان کا جو حصہ تھا، کان کی جو لوک جو اس نے کاٹی تھی اس کا جو حصہ تھا وہ اس کو پیش کیا۔ جیسے ہی اس نے وہ کاغذ کھولا اور اس میں سے خون سے لتھڑا ہوا اس نے وہ کان کا ٹکڑا دیکھا تو اس نے چیخ ماری اور پولیس کو بلایا، اور پولیس وان گو کو گرفتار کر کے لے گئی۔ ہم مکمل طور پہ گوگین کو وان گو کی بگڑتی طبیعت کا ذمہ دار تو نہیں ٹھہرا سکتے، پر ہمیں یہ بھی کسی طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس قدر گوگین سے وان گو متاثر تھا، وہ اس کو ایک دوست کے طور پہ، ایک مینٹور کے طور پہ، اپنے سرپرست کے طور پہ لیتا تھا، اور گوگین کا اس طرح اس کو ایک دم سے چھوڑ کے چلے جانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ تلخ کلامی ایک دوسرے کی ہو جانا، ان تمام چیزوں نے اس کی طبیعت میں کہیں نہ کہیں ایک پاگل پن کو ابھار دیا تھا۔ گوگین بہت ہی کم دوسروں کی تکلیف کو برداشت کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنی فیملی کی طرف بھی اتنی توجہ نہیں دیتا تھا۔ جب وہ اپنے کام کے سلسلے میں کہیں جاتا تھا تو اپنے پیچھے بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال نہیں کرتا تھا، ان کو کوئی خرچہ نہیں دیتا تھا، طبیعتاً وہ ایک کنجوس انسان تھا۔ جبکہ وان گو، بہت سارے مورخ لکھتے ہیں کہ ایک درد پسند انسان تھا، جس نے اس وقت گوگین کو اپنے پاس بلا کر نہ صرف اس کو ماہانہ خرچہ دیا بلکہ وہ اس کی فیملی کا بھی خیال رکھتا تھا۔
ہر وقت اپنے سے اوپر گوگین کو رکھتا تھا، دوسرے آرٹسٹوں کی موجودگی میں بھی اس کو ایز اے استاد متعارف کرواتا، اس کی عزت کرواتا. جبکہ کچھ مورخین پھر لکھتے ہیں کہ وین گو نے اپنے پاگل پن کی وجہ سے بھی جب وہ بیمار ہوا تو اس کو عجیب و غریب چیزیں نظر آنا شروع ہوئی. کبھی وہ جنات کا ذکر کرتا، کبھی وہ کہتا کہ اس کو روحیں نظر آتی ہیں، کوئی اس کے پیچھے چلتا نظر آتا ہے. مختلف قسم کے واقعات مختلف کتابوں سے ہمیں ملتے ہیں. ان عجیب و غریب چیزوں کے نظر آنے پہ، ان مافوق الفطرت چیزوں کے نظر آنے پہ، ان ایلوژنز نے وین گو کی طبیعت پہ بہت برے اثرات مرتب کیے. اس کو اپنے ساتھ رہنے والا ہر شخص اپنا دشمن نظر آنا شروع ہو گیا، اور اس کی اسی طبیعت کی وجہ سے اس نے گوگین جیسے اچھے دوست کی قدر نہیں کی. اس کی اسی طبیعت کی وجہ سے بہت سے دوست، حتیٰ کہ گوگین بھی اس کو چھوڑ کے چلا گیا. کچھ جگہ پہ تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وین گو خود گوگین کے کام سے جلنے لگا تھا. کہیں نہ کہیں ایک جو کمپٹیشن ان دونوں کے درمیان تھا، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا جو تھا، وہ بات اس کو کہیں نہ کہیں کھلنے لگی تھی. کیونکہ اس وقت میں جتنا پسند دوسرے آرٹسٹ گوگین کے کام کو کرتے تھے، وین گو کے کام کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا تھا. گوگین کا کام بکتا تھا، جبکہ وین گو کا کام بکتا بھی نہیں تھا. تو وین گو کو احساس اندر اندر ہوتا تھا کہ شاید میرا کام اتنا اچھا نہیں ہے، یہ لوگ اس کو اتنا پسند نہیں کرتے کہ کوئی اس کے کام کو خریدے. دونوں کے مابین اختلافات حیران کن حد تک بڑھتے چلے گئے. گوگین کو سمجھ ہی نہیں لگتی تھی کہ وین گو ہر وقت اس سے غصہ کیوں کرنے لگا ہے. وین گو کی طبیعت بہت امپلسو تھی، یعنی بہت جلد کسی بھی بات پر بغیر سوچے سمجھے ریاکٹ کرنا، بغیر سوچے سمجھے غصہ کرنا، بغیر کسی پلاننگ کے کوئی بھی کام کر لینا. ایک بہت عجیب سا بدلاؤ اس کی طبیعت میں آنے لگا تھا. وہ بہت فینٹیسی ورلڈ میں رہنا شروع ہو گیا تھا. جبکہ جو گوگین تھا وہ عقلیت پسند تھا، ایک اچھا حربہ کار تھا. کچھ وقت کے لیے وین گو نے گوگین کے نظریات کو پھر سے قبول بھی کیا، اس کی رہنمائی میں پھر سے کام کرنے لگا. پر آہستہ آہستہ وہ فطرتی کام کو چھوڑ کر تجریدی ٹیکنیکس میں کام کرنے لگا. وہ اب گوگین کے خیالات کو یا اس کی تنقید کو اتنی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس سے انحراف کرتا تھا. وہ جو کام یا جو اس کو جو مشورے دیتا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا تھا. ان سب چیزوں نے آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان میں دوریوں کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ ان کی دوستی کے اختتام پہ ختم ہوئی. اگرچہ ابتدائی طور پر ان کی جو پلاننگ تھی کہ آپس میں باہمی تعاون سے ہم کام کریں گے، بغیر کسی تنازع کے کام کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنتے تھے، وین گو گوگین کی بات پہ عمل کرتا تھا، اس سے اس کی تخلیقی صلاحیتوں میں بہت اضافہ ہو رہا تھا، جسے گوگین اپنی یادداشتوں میں بھی ایک جگہ ایک کتاب میں لکھتا ہے. اس کے اور میرے درمیان ایک آتش فشاں ہے. اگر ایک آتش فشاں ہے تو دوسرا بھی ہر وقت ابلتا رہتا ہے، لیکن باطنی طور پر یہ ایک ذخیرہ اندوزی ہے جو مل کے لوگوں کو چونکا سکتی ہے. گوگین بہت حساب کتاب رکھنے والا شخص تھا، پیسوں کے معاملے میں سختی سے کم میں رہنے کی کوشش کرتا تھا، دوسرے لفظوں میں تھوڑا کنجوس تھا. یہ سب باتیں وین گو کے لیے ناقابل قبول تھیں. گوگین کو سب سے زیادہ غصہ وین گو کے ارد گرد کی گندگی کو دیکھ کے آتا تھا. وین گو کو اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا کہ جو گوگین ہے وہ وین گو سے زیادہ سمجھدار ہے. دونوں میں بڑھتے ہوئے اختلافات، پہلے سے جو ایک ان کے درمیان جو رشتہ تھا اب شاید ویسا نہیں رہا تھا. دونوں ایک دوسرے سے دور ہو رہے تھے. اس وقت میں وین گو کو جس ٹائم وین گو بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، لیکن پال گوگین وین گو کی بیماری کی وجہ سے، اس کی عجیب و غریب طبیعت کی وجہ سے اس کو چھوڑ چکا تھا، اور وین گو کو سب سے زیادہ ضرورت اپنے دوست کی تھی جس کو وہ اپنا استاد مانتا تھا. لیکن گوگین اس کے ساتھ نہیں تھا، اور اس کے جو ورک شاپ کے آرٹسٹ تھے وہ بھی اس کی عجیب سی طبیعت کی وجہ سے اس سے سختی سے پیش آتے تھے، اس کی اتنی عزت نہیں کرتے تھے. وین گو اور گوگین کے تعلقات کے خاتمے کی بہت بڑی وجہ ہر وقت کا وین گو کا غصے میں رہنا بھی تھا. وہ بات پہ اب گوگین کو ذلیل کرنے لگا تھا، اس کی بات نہیں مانتا تھا.
ایک بار تو اس طرح ہوا کہ ایک ریسٹورنٹ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے جب وین گو نے گوگین کے اوپر شراب کا گلاس پھینک دیا، اور ایک بار اس طرح سے بھی اس کے اوپر حملہ کیا۔ پال گوگین نے یہ سب وین گو کے بھائی تھیو کو بتایا کہ اب بہت ہو چکی، وین گو بالکل پاگل ہو چکا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اور مجھے اس کا یہ پاگل پن اب کھلتا ہے۔ وہ وین گو کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اب اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، وہ وہاں سے جانا چاہتا ہے۔ ہر وقت وین گو عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا تھا، کبھی اس کو لگتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے، کبھی اس کو کوئی چیزیں نظر آتی تھیں، اور اسی ذہنی دباؤ میں وہ جو واقعہ ہے کہ اس نے اپنا کان بھی کاٹ لیا تھا۔ گوگین اب اس پاگل شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اورلس میں ایک دن ایک ورکشاپ میں کام کرنے کے دوران دوبارہ سے دونوں کے ایک دوسرے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوا، اور اس کے سلسلے میں بات اتنی زیادہ بڑی، اختلافات اتنے بڑے کہ دونوں کی دوستی ختم ہو گئی۔ اپنے وقت کے دو بہترین آرٹسٹ جنہوں نے ایک ساتھ اتنے خوبصورت کام تخلیق کیے، ان کے کام پر ہمیں ایک دوسرے کے بڑا انفلوئنس نظر آتا ہے۔ شروع کے کام جب وہ ساتھ تھے تو ان کا وہ انفلوئنس بہت سٹرونگ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اختلافات بڑھتے گئے اور اس کے جو اختلافات ان کے الگ ہونے کے بعد کا جو کام ہے، ان میں وہ دونوں ہی اپنے اپنے سٹائل جو ان کا تھا، جس میں وہ شروع میں پرانے انداز میں کام کرتے تھے، اس کام کی طرف لوٹ گئے، اور اس طرح پال گوگین اور وین گو کی دوستی کا اختتام ہوا۔ لیکن آج بھی تاریخ ان کو بہترین دوست کے طور پہ جانتی ہے، بہترین آرٹسٹوں کے طور پہ جانتی ہے، اور آج کی تاریخ میں وہ وین گو جس کو اپنے دور میں اتنی عزت نہیں ملی، اتنا لوگوں نے اس کو سراہا نہیں، اس کو وہ اہمیت نہیں دی گئی، اس کا کام نہیں بکا، لیکن آج وین گو کا شمار پوری دنیا کے چند بہترین ماسٹرز میں ہوتا ہے۔ شکریہ۔